Studio 5, an Islamic record label. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے تعارف کے عنوان سے اسٹوڈیو 5 کے اس اہتمام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اہل بیت کا عنوان ہم اختصار کے ساتھ اگر ذکر کریں، یہ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب میں جہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان مبارکہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، کہ اللہ یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس کا مراد و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین اے نبی کے گھر والوں تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیتی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی نجس چیزوں کو، عادات کو، اخلاق کو، نظریے اور عقیدے کو دور کر دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک صاف کر دے جیسے پاک صاف ہونے کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان، حضور علیہ السلام کی فیملی، حضور علیہ السلام کی انسسٹر خاندان، یہ روئے زمین پر تمام خاندانوں سے زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم یہ فرما رہے تھے کہ ابھی مجھے جبریل یہ بات کہہ گئے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، جبریل یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے زمین اور آسمان کے، قلبت مشارق الارض و مغارب، میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، اس کے ہر گوشے کو دیکھا، اس میں ہر فرد، ہر خاندان اور رشتے اور ناطے کی قدر کو دیکھا۔ فرما قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے ذرے ذرے کو کھنگال کر دیکھا۔ فرمایا لیکن میں نے ان میں سب سے عزت اور افضل والا فرد آپ کی ذات کو پایا، اور سب سے عظمت والا خاندان اور قبیلہ آپ کی خاندان اور آپ کے قبیلے کو پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے جو لوگ وابستہ ہوئے خاندانی اعتبار سے، ان تمام کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہماری تمام مائیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو اہل بیت کہا، اور سورہ احزاب میں مزید ذکر کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، اے وہ عورتوں جو نبی کریم علیہ السلام کے عقد میں آ کر نبی کی بیوی اور زوجہ ہونے کا شرف پا چکی ہیں، اب ان کی شان، ان کی قدر، ان کی عظمت یہ ہے کہ لستن کاحد من النساء، تمہاری شان، تمہاری عظمت، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور بیویاں اہل بیت میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ، ان کی اولاد اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد امجاد یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور بالخصوص حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کے صدف اقدس، اور آپ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہیں، حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئی ہیں، وہ اولاد اہل بیت کے اندر فاطمی اولاد ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ گویا کہ یہ تمام خاندان کے جو افراد ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت،
یہ شریعت مطہرہ کا مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے محبت اور ان سے تکریم کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ جس قاضی اعظم علیہ رحمت نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، یہ ایمان کے بنیادی مقاصد میں سے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی تائید میں، ان کی نصرت میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا اور مستعد رکھنا، اور ہر اس شخص سے دور رہنا کہ جس کی زبان سے یا جس کے قلم سے اہل بیت کی توہین یا ان کے لیے نازبہ کلمات ثابت ہو۔ مولا علی قاری علیہ رحمت نے اس بات کو ذکر کیا کہ حب آل محمد وذمہ من حاربہم، کہ جو اہل بیت سے محبت، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ مدح آل محمد، کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کی محبت اور ان کی مدح میں بیان کریں، اور وذم من حاربہم، اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اہل بیت کی اہانت کریں۔ فرمایا یہ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کا اجماع ہے، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو جو اس کے دشمن ہو ان سے کبھی ہم پیار نہیں کر سکتے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی قدر نہ ہو جو ہمارے محبوبوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں انہی کی محبت ہو کہ جو ہمارے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کریں اور ان کی توہین کرنے والوں سے بھی پیار کریں تو یہ تو محبت نہ ہوئی، یہ تو منافقت ہوئی۔ تو لہٰذا محبوب کے رشتے ہی سے کسی سے محبت کی جائے اور محبوب کے رشتے ہی سے کسی سے نفرت کی جائے، کیونکہ نفرت کرنا بھی ایک اخلاق میں سے ہے اور محبت کرنا بھی اخلاق میں سے ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ نفرت کا استعمال اور نفرت کہاں کی جائے گی اور محبت کہاں کی جائے گی۔ تو نفرت کو نفرت کی جگہ پر رکھنا اور محبت کو محبت کی جگہ پر رکھنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے، جس کو کہا گیا کہ محبت اللہ کے لیے ہوگی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی۔ تو جس سے دشمنی کرنی ہے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اور جس سے محبت کرنی ہے اس سے دشمنی نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک فرمان جو جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب کے ساتھ مقام اہل بیت، اپنے خاندان سے محبت کے طریقے کو بڑے سادے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اور بڑے مشفقانہ انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہم ٹاپک کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اسی اللہ کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں واضح طور پر سمجھا دیتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت یہ ایمان کے بنیادی درجوں کے اندر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری زندگی اس بات کا اہتمام کیا، حضرت امام حسن کا اکرام و محبت، حضرت امام حسین کا اکرام و محبت، سیدہ زہرا پاک کے گویا کہ اکرام اور تعظیم کا یہ اہتمام دور صحابہ سے لے کر آج تک امت کے اندر چلا آیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کہ حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات اہل بیت کی محبت پر ہمیں ثابت رکھے اور ہماری زبانوں کو اہل بیت کی محبت سے تر رکھے اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت کے لیے کشادہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔